اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم. سورہ روم مکیہ ہے. اس میں 6 رکوع 60 آیات بینات، 819 کلمات طیبات، 3534 حروف مبارک. سورہ روم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید: الف لام میم غلبت الروم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رومی مغلوب ہوئے فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عن قریب غالب ہوں گے چند برس میں. للہ الامر من قبل ومن بعد. حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے اور وہی عزت والا مہربان ہے. اللہ کا وعدہ لا يخلف اللہ وعدہ. اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وعدل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقررہ میعاد سے. اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات. وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ. اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے. آئیے ذرا ایک نظر غلبہ روم پر نظر ڈالتے ہیں. سورہ روم کا شان نزول پڑھتے ہیں. فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے مشرکین عرب کا
مشرکین عرب ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، رومی اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خسرو پرویز بادشاہ فارس نے رومیوں پر لشکر بھیجا اور کیسر روم نے بھی لشکر بھیجا۔ یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل ہوئے، اہل فارس غالب ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ خبر گراں گزری، کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب، نصارہ بھی اہل کتاب، اور ہم بھی امی، اور اہل فارس بھی امی، ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائیوں پر رومیوں پر غالب ہوئے، ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں اور ان میں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ اے اہل مکہ، تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ابی بن خلف کافر آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اس کے درمیان 100 اونٹ شرط ہو گئی، اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں تو صدیق اکبر ابی کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو ابی حضرت صدیق اکبر کو 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک قمار کی حرمت، جوا بازی کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ مسئلہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام محمد کے نزدیک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ، ربا وغیرہ جائز ہیں، یہی واقعہ ان کی دلیل ہے۔ القصہ 7 سال کے بعد اس خبر کا صدق ظاہر ہوا اور جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آئے، اور رومیوں نے میدان میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنا رکھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس درمیان میں مر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ یہ غیبی خبر حضور پاک کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا، اور اسی روز بدر میں مسلمانوں کو مشرکوں پر اور مسلمانوں کا صدق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی خبر کی تصدیق ظاہر فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو فتح و نصرت سے، غیبی فوجوں سے ان کی مدد فرمائے، اور پھر سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، حق کو غلبہ عطا فرمائے، پوری سرزمین پر حق کا غلبہ عطا فرمائے، اور اہل اسلام اور اسلام کو جو کہ پیکر اتم ہیں سلامتی کے، ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین۔